بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس اردو کا سلیبس نیو کتاب کا آپ جانتے ہیں ہم نے شروع کروا دیا ہوا ہے، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم چیپٹر کی طرف نہیں بلکہ سلیبس کی طرف، پیپر پیٹرن کی طرف جائیں گے، جو کہ بورڈ کا پرسکرائبڈ پیپر پیٹرن ہے۔ اس کے اندر ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اصل میں آپ کا پیپر آنا کس طرح ہے اور کون کون سے حصہ نثر کہاں سے آنی ہے، حصہ جو ہے نا وہ معروضی کہاں سے آنا ہے، اس کے بعد اشعار کہاں سے آنے ہیں، سوالات جوابات کیا ہوں گے، یہ سارا جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نا آپ کے پاس 15 نمبر کا نا آبجیکٹیو آنا ہے۔ اب جو 15 نمبر کا آبجیکٹیو ہے وہ آپ نے کہاں سے تیار کرنا ہے، جس میں سے 7 جو ایم سی کیوز ہیں نا وہ ایک سبق میں سے ایک سے زیادہ سوالات نہیں بنائے جائیں گے۔ 7 ایم سی کیوز جو ہے نا وہ 7 اسباق میں سے آئیں گے۔ اب 7 اسباق جو ہے نا آپ کے کون کون سے ہیں، وہ 7 اسباق جو ہے نا وہ آپ کے ان والے یہ والے جو ہیں، یہاں سے نہ کوئی 7 ایم سی کیوز بند کرائیں گے۔ وہ کس طرح کے بند کرائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد 2 ایم سی کیوز آئیں گے حصہ نظم میں سے، حمد و نعت میں سے، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس کچھ اور نظمیں ہیں جس میں آدمی نامہ، نمود صبح، خطاب باجوانان اسلام، اور 2 ایم سی کیوز آئیں گے یہاں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا یہ تقریباً کتنے ہو گئے، 9 اور 10 یہ ہو گئے، بقایا پیچھے رہ گئے 5۔ اب 5 میں سے اردو کی جو قواعد و انشاء ہے وہاں سے آپ کے پاس آئیں گے مماثل و متشابہ الفاظ۔ تلفظ کا 1 نمبر آ جائے گا، تلفظ کا بھی ہم آپ کو ایکسرسائز میں سے کروایا کریں گے۔ تشبیہ استعارہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو گرامر کے پورشن میں سے آئے گا، یہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی ویڈیو ڈیٹیل بنا دیں گے۔ اس فعل، حرف کی اقسام وغیرہ یہ سارا نا قواعد و انشاء کے پیج نمبر یہ سارے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، یعنی یہ ہمیں پتہ لگ گیا، یعنی 15 نمبر ہماری جیب میں آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں انشائیہ طرز کی طرف، سبجیکٹیو کی طرف۔ اب سبجیکٹیو میں انہوں نے کیا کیا جو ہے نا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے نا وہ اشعار کی تشریح آئے گی، نظم اور غزل کی 10 نمبر کی، یعنی آپ نے 3 نظم کے شعر کرنے ہوں گے، 2 غزل کے شعر کرنے ہوں گے۔ تو جو 6 نظمیں ہیں نا اس میں سے 4 نظموں میں سے ایک شعر دیا جائے گا، جس میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح درکار ہوگی۔ 4 نظموں میں سے ایک شعر دیا جائے گا، یعنی 4 میں سے ایک کرنا ہے، 3 کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 4 غزلیں ہیں ہماری، اس میں سے آپ کو 3 شعر دیے جائیں گے، آپ نے 2 کرنے ہوں گے۔ ہر غزل میں سے ایک شعر آئے گا، وہ پھر ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کون سی غزلیں امپورٹنٹ ہے، اس کو پہلے ہم کر لیں گے۔ پھر 10 نمبر کا نثر پارے کی تشریح آئے گی۔ شامل نصاب میں کل 10 نثری اسباق میں سے 5 اسباق اور آخری 5 اسباق میں سے ایک نثر پارے کی تشریح دی جائے گی۔ اب نثر پارہ کس طرح ڈیوائیڈ کیا انہوں نے کہ کل الفاظ 3 الفاظ ہوں گے، 2 نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تشریح درکار ہوگی۔ نمبروں کا حساب یہ ہے، مصنف کا نام 1 نمبر کا، سبق کا نام عنوان 1 نمبر کا، 3 الفاظ کے معنی اور 5 نمبر کی تشریح۔ وہ اب انہوں نے خود ہی پرسکرائب کر دیا ہے کہ 10 اسباق میں سے نا پہلے 5 اسباق میں سے اور پھر اس کے بعد اینڈ والے 5 اسباق میں سے آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جو شروع والے 5 اسباق کر لیتا ہے، 1 2 3 4 5 چھوڑی یہاں تک، یہ پھر جب ہم ریڈنگ مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہم اس کے بارے میں فائنل ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کون سے چیپٹرز کو چھوڑنا، کون سے کرنے ہیں۔ پھر آپ کے پاس 8 سوالات آئیں گے، چیپٹر میں سے 5 آپ نے کرنے ہوں گے، جس میں سے 4 سوالات جو ہے نا وہ 10 اسباق میں سے آئیں گے، اور پہلے اور آخری 5 کر کے، یعنی کہ جس نے پہلے 5 تیار کر لی اس کو آخری 5 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس حصہ نظم میں سے 2 سوال آئیں گے۔ 6 نظموں میں سے پہلی 3 اور آخری 3 نظموں میں سے ایک سوال بنایا جائے گا، یعنی پہلے 3 نظمیں کر لیجئے تو آپ کے پاس ڈن ہو جائے گا۔ اور حصہ غزل میں سے 2 سوال جو ہے نا وہ آپ کرنے ہوں گے۔ کل 4 غزلوں میں سے آئیں گے، پہلی 2 اور آخری 2 میں سے 2 کرنے ہوں گے، یعنی آپ نے حصہ نظم یہ میٹرک 10th کلاس کی اردو کے اندر جو ہے نا وہ آتا ہوتا ہے ادھر سے بھی۔ اب آ جائیے خلاصہ، 10 اسباق ہیں جس میں سے پہلے 5 اسباق میں سے ایک اور دوسرے میں سے ایک، یعنی کہ وہی 2 خلاصے آتے ہیں، ایک چوائس ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر مضامین آ گیا، 3 مضامین آئیں گے۔ اب وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا 105 سے لے کے 145 تک جو ہے نا یہ ہمارے پاس وہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جس کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس تفہیم عبارت آئے گی 10 نمبر کی، یہ بھی پرسکرائبڈ ہے، یہ بھی بڑی جو امپورٹنٹ ہے ہم آلریڈی جانتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو کروا دی جائیں گی۔ اب آ جائیے ذرا ماڈل پیپر کی طرف، تاکہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکرائب کیا ہے یہ سارا کہ بھائی یہاں سے یہ ایک ایم سی کیوز کون سا کس طرح کا ہوگا، وہ ایم سی کیوز اس طرح کے ہوں گے۔ فار ایگزامپل دیکھیں،
اگر کوئی دفاتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ہو جاتا مانوس، مرعوب، حیران اور گرفتار محبت۔ اگر کوئی اچانک آپ اللہ کے نبی کو دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا اللہ کے نبی سے۔ اولڈ ایج ہوم کے قیام کی بنیاد رکھی گئی برطانوی طرز پر، امریکی طرز پر، ہسپانوی طرز پر، یونانی طرز کے اوپر، برطانوی طرز کے اوپر۔ ماسٹر جی کے بیٹری کا کٹورا بھر دیا گیا، یعنی چیپٹر کے اندر سے انفارمیشن آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، باب القوم سے باب عروج تک پہنچا کون؟ بخت نصر، سکندر اعظم، بیرونی حملہ آور۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جو ہے نا 10 اس کے آگے پھر ذو معنی الفاظ، عرض کے معنی ہیں لمبائی چوڑائی، لمبائی التماس، ذو معنی عرض، طول عرض بلد ہے نا، عرض کیا ہوتا ہے؟ عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح ہمارے پاس آ گیا۔ پھر ایک آدھا آ جائے گا، ذرا تلفظ کو درست کر دیں، مشاعرہ، 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 یعنی اس طرح ہی آ جائیں گے۔ اس کے بعد استعارے کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں اس میں معرفہ کون سا ہے؟ معرفہ کہتا ہے کہ جو خاص چیز ہوتی ہے، تو فیصلہ آباد معرفہ ہے۔ کینچی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے، یعنی اس طرح کے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کروائی جائے گی۔ اب دیکھ لیے اس طرح آپ کے پاس آئیں گے 4 نظم کے شعر آئیں گے، انہوں نے کہیں گے بھائی آپ 3 شعر کی تشریح کر دیں، 3 غزل کے شعر آئیں گے، کوئی بھی 2 شعروں کی تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہوگی۔ اسی طرح چیپٹرز کے اندر سے 2 پیراگراف آ جائیں گے، 10 نمبر کا آئے گا، انہوں نے دیکھیں نمبر ڈیوائڈ کروا دیا ہے، 1 نمبر مصنف کا نام، 1 نمبر سبق کا عنوان، 3 الفاظ کے معنی، 5 نمبر کی ہم نے اس کی کیا کرنی ہے جی، تشریح کر دینی ہے۔ آگے کی طرف آئیے، پھر یہ سوالات جوابات آگے دیکھیں نا، اب نظموں میں سے کیسے آئیں گے۔ لاکھ پردوں میں ہے تو پے پردہ سے کیا مراد ہے؟ حمد کے اندر سے آ گیا۔ حسرت موہانی نے چکی کی مشقت کس سلسلے میں برداشت کی تھی؟ غالب کے نزدیک یہ دنیا بازیچہ اطفال کیوں ہے؟ تو یہ غزلوں میں سے اور نظموں میں سے ہو گئے، بقایا ہمارے پاس اسباق کے اندر سے آ گئے۔ بابل کے کھنڈر محسن محلہ، دیکھیں پہلے 5 میں سے ایک آیا، آخری 5 میں سے ایک آیا، یہ 3 عنوان دیے انہوں نے اس کے لیے، اور یہ ہمارے پاس تفہیمی عبارت آ گئی۔ تفہیمی عبارت ہم آپ کو طریقے سے کروائیں گے، چونکہ عمومی طور پہ بچے سمجھتے ہیں بھائی پیراگراف کے اندر جو چیز دی ہوئی ہے سوال بس نکالیں گے، سم ٹائم اس طرح کا نہیں ہوتا، کچھ تفہیم عبارت ایسی ہیں جس میں ڈائریکٹ آنسر نہیں نکل رہا ہوتا، تو وہ پھر ہم ان سے انشاءاللہ آپ کو تیار کروائیں گے۔ تو دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے یہ سلیبس کا سارا انٹروڈکشن دے دیا، 1 to 1 کر کے آپ کے پاس حمد، نعت، اسباق، اس کے بعد حصہ نثر، حصہ غزل، نظم، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ کثیر الانتخابی سوالات جو کہ MCQs کہلائے جاتے ہیں، وہ سارا آپ کو کروایا جائے گا۔ باقی سلیبس بھی کنٹینٹ آپ کو کروایا جائے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، ہمارا اکاؤنٹ بھی اپنا مکتب کا ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہے، اس کو بھی لازمی جو ہے نا فالو کر لیجیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو سمر ویکیشنز آ رہی ہیں، ہمارا پورا مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ میٹرک کے میجر پورشن جو ہے نا کور کروا دیے جائیں۔